آداب دوستو، سخن لائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج جس ہستی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، بارہا ہم انہیں یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں اسلام آباد، لاہور، کراچی میں کسی مشاعرے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب افتخار عارف کی صدارت ہے یا آپ وہاں تشریف لا رہے ہیں، تو ہم دل کے قدموں وہاں پہ دبے پاؤں پہنچتے ہیں اور سر کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اردو غزل کے عہد افتخار عارف میں سانس لے رہے ہیں۔ ایک ایسا عہد، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا شاعر جنہوں نے اپنے شعر سے اور شخصیت سے نسل نہیں نسلوں کو متاثر کیا اور پروان بھی چڑھایا۔ حال ہی میں آپ کا تازہ کلیات سخن افتخار چھپ کر آیا ہے، اور بہت سے دوستوں نے مجھے کال کی کہ سر سے کلیات کے حوالے سے بھی اور کچھ سوالات بھی شیئر کیے طالب علموں نے غزل کے حوالے سے، وہ میں لے کر آج سر کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت مہربانی، اللہ کا کرم ہے بہت۔ آپ زحمت کرتے ہیں اور عزت بخشتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ سر، یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ ہم چھوٹوں کو موقع دیتے ہیں، اور وہ ہے کلیات کی۔ سر، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اللہ سلامت رکھے۔ آغاز سفر، وہاں سے لے کر آج کے افتخار عارف، یقیناً بہت سے نشیب و فراز، ارتقائی منازل اور شعری سفر کی ایک الگ کہکشاں آپ کے سامنے رہی۔ دنیا نے آپ کو سراہا، آپ سے محبت کی سر، اور کرتی بھی ہے۔ لیکن غزل کے سفر میں، کیونکہ میں غزل کا طالب علم بھی ہوں، اور جو سوال میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ غزل ایک شاعر کے ہاں جب ایک غزل گو شاعر آتا ہے، تو کیا سر آپ یہ سمجھتے ہیں بطور غزل گو شاعر کہ مضامین اپنی حیت، شکل اور مزاج اور اس کے ساتھ زمانہ یہ بدلتے ہیں، یا ایک ہی روٹین سے چلتے آتے ہیں؟ دیکھیے، غزل آپ کے ہاں عربی قصائد کی تشبیب سے فارسی میں آئی، اور فارسی سے آپ کے ہاں آئی۔ تو جو غزل کے مضامین فارسی میں تھے، وہ تغیر و تبدل کے ساتھ مقامی آب و ہوا سے میل کھاتے ہوئے یہاں بھی رائج ہو گئے، اور قطب قلی شاہ سے لے کر اور وقاص عزیز تک جو غزل لکھی گئی، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ یہ سب ایسی ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں۔ اب آپ نے دو لفظ استعمال کیے، حیت کا ایک لفظ استعمال کیا اور مضامین کا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، غزل کی حیت میں تبدیلی کی کوششیں کی جاتی رہیں آزاد غزل کے نام پر۔ اور جیسے مظہر امام نے غزل شروع کی، فارغ بخاری نے ایک غزل شروع کی، قتیل بھائی نے غزل میں کچھ قصہ شروع کیا، مگر وہ سب چیزیں جو تھیں وہ رہ گئیں۔ صحیح۔ غزل اپنی قدیم ترین جو حیت تھی کہ بھائی ایک بیشتر غزل وہی ہے کہ جس کی کوئی ردیف ہوتی ہے، جس کی کوئی بحر ہوتی ہے، جس کا کوئی قافیہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے اقبال یا اس سے پہلے حالی نے مضامین، اچھا ہر زمانے میں مضامین بدلتے رہتے تھے، یعنی میر کے مضامین اور سودا کے مضامین اور آتش کے اور ناسق کے اور انشاء کے اور مصفی کے، تائیں کے، یگانہ کے، اور پھر حسرت کے اور حالی کے، اور یہ مضامین بدلتے رہے اور طرح طرح سے لکھی جاتی رہی غزل۔ اچانک دو آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بنیادی تبدیلی کی۔ اقبال جو ہیں، انہوں نے غزل میں ردیف کو ثانوی قرار دے دیا، یعنی قرار دیا نہیں، برتا، بالکل یہی کہنا، یعنی انہوں نے غیر مرتب غزلیں کیا کہنا لکھی۔ اور اردو میں اور فارسی میں جو بھی تھوڑا بہت میرا طالب علمانہ مطالعہ ہے، اس میں کوئی اور دوسرا شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی نے غیر مرتب غزلیں لکھی ہوں اور اس میں 5 شعر نکالے ہوں اچھے۔ کیا کہنے کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ واہ! وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے
نفس جبرائیل دے تو کہوں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ اب یہ دیکھیے سارے جو غیر مردف بے شک ایسا قافیے ہیں وہ ہیں۔ اچھا اب ہم آپ کے لیے نہیں جو سن رہے ہیں، سر ردیف جو ہے اس کے لغوی معنی بھی ہیں جو سنبھالتے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو اونٹ پر سواری ہوتی تھی تو اس میں سوار جو ہوتا تھا اس کے پیچھے ایک شخص اسی کا ہم قامت بیٹھتا تھا جو اس اپنے مسافر کی کمر تھام کے بیٹھتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے عام طور پر حضرت ابو ذر جو تھے رضی اللہ عنہ وہ حضور کی ردیف ہوتے تھے۔ واہ، اس عہدے کو کہتے تھے ردافت نبویہ۔ کیا کہنے، یہ ایک اعزاز تھا صحابہ کے لیے کہ وہ اللہ کے ردیف۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ کیونکہ ان کے حمقت تھے تو جیسے چنانچہ حضرت ابو ذر سے جو روایتیں ہیں حدیث کی اس میں وہ اب اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دوست نے کہا، کیا کہنے، تو ردیف جو ہے وہ سہارا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا آپ؟ بے شک سہارا دیتی ہے، درست کہہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اساتذہ نے جو پرانی جو شعریات مشرق ہے اس میں غزل میں ردیف و قافیے کا باہم دیگر پیوست ہونا یہ بہت اہم بات تھی۔ کیا بات کہ آیا غزل میں جو آپ کا قافیہ ہے وہ ردیف کے ساتھ گندا ہوا ہے کہ نہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے خراب شاعر کی ردیف کدھر جاری ہوتی ہے، قافیہ کدھر جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات، تو حید میں تو کوئی تبدیلی، بڑی تبدیلی جو ہے وہ ابھی تک کسی کی یعنی قلی قطب شاہ سے لے کر ظفر اقبال تک آپ دیکھیں گے کہ اس میں حیات میں کوئی تبدیلی جس نے کی وہ مارا گیا، اور وہی غزل کی حیات رہی جو پہلے سے تھی کہ ردیف ہوگی اور قافیہ ہوگا اور بحر ہوگی اور جو اوزان آپ بدلتے رہیں گے۔ اب آ گئے مضامین، تو دیکھیے مضامین میں تبدیلی ہوتی جائے گی۔ مضامین میں ایک مضمون ہے محبت، ٹھیک ہے، میر نے محبت اور طریقے سے لکھا تھا، فیض نے محبت اور طریقے سے، آپ نے اور طریقے سے لکھا، ہم نے اور طریقے سے، تو جو تجربہ ہے یہ، ہر شاعر جو ہے وہ اپنے طور پر لکھے گا۔ صحیح۔ چنانچہ جنہوں نے نہیں کی ہوگی وہ نہیں لکھیں گے، ہے نہیں؟ خواتین نے لکھی محبت، انہوں نے اپنی محبت اپنے طریقے سے لکھی، انہوں نے ہمارے طریقے سے نہیں لکھی، اور جو فیمنسٹ پوئٹس ہیں انہوں نے غزل اور طرح کی لکھی۔ صحیح، تو یہ بدلتی رہے گی، ہوگا نہیں، مضامین بدلتے رہیں گے۔ مضامین تو میں پہلے طریقہ یہ تھا کہ اس میں نئے مضامین، ایک چیز یہ ہوتی تھی ندرت پیدا کرنا، جدت کہا جاتا تھا کہ ان کے یہاں ندرت خیال ہے، مضامین تازہ، جو مضامین خیال آفرینی، معنی آفرینی، تہداری، یہ سب جو پرانی غزل کے جو تھے وہی آج بھی غزل جو ہے انہی اصولوں، اور مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی نہیں ہم تو مضمون کو صرف نظر کر کے غزل کہیں گے، تو ممکن نہیں ہے، نہیں ممکن ہے ہو، لیکن ہمیں نہیں اچھی، مجھے نہیں اچھی۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک ردیف ہے، ایک لفظ ہے جسے برتا بہت زیادہ گیا، اور ہر شاعر کے ہاں وہ بہت تسلسل سے دکھائی دیتا ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں سر کہ شاعر جو اپنی نفی کرتا ہے اس سے نہیں ردیف میں آ جاتا ہے کہ اسے شعوری طور پر برتا جا رہا ہے؟ ہم روایت میں بھی دیکھتے ہیں تو روایت بھی بھری پڑی ہے، آج نئی غزل ہے یا نو کلاسیکل غزل ہے یا جدید غزل ہے، اس میں بھی یہ چیز بہت تیزی سے۔ وقاص عجیب و غریب بات ہے، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی۔ اشفاق حسین ہمارے ایک شاعر دوست ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں، آپ بھی۔ جی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اشارہ کیا کہ مضمون پڑھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے 23 دفعہ جو قوافی ہیں اس میں نہیں ہے جی کہ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، اسی سبب سے سوال بھی میرے پاس کوئی آیا، جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے،
اور نہیں ہوگی ہم سے، خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی. اب یہ جو ہے یہ اچھا مجھے آپ یقین کیجئے کہ میرے وہم و قیاس سے بھی نہیں تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ابھی تک نتیجے پہ نہیں پہنچا. کیا سر حالات میں کہہ یا نہیں سکتا مشاہدہ؟ کہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جیسے ایک میرے اوپر میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے اب جب یہ کلیات وغیرہ دیکھ رہا تھا اس سے پیشتر ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ یہ کیا ہے بات، یہ میں ایسے کیوں کر رہا ہوں. یعنی ایک زمانہ آتا ہے کہ جب میں تا کی زمینیں لکھ رہا ہوتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. ایک زمانہ ابھی جو آخری زمانہ جس میں میں غزل کہہ رہا تھا، باغی گل سرخ، جی اس میں آپ دیکھیں گے، اور اس سے پیشتر بھی با کی بہت سی غزلیں ہیں جو با پر کہ ہری میں لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا اور فلاں نکلا، اور یہ کہ کب ختم ہوگا، اور خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، اور تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے، یعنی جو باقی جو حرف ہے میں نے غور کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے اندر صوت، میں شعر چل کر کہتا ہوں. اچھا ٹہلتے ہوئے. جی ہاں، میں بیٹھ کر شعر نہیں لکھ سکتا، میں لیٹ کر شعر نہیں کہہ سکتا. جب میں شعر کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں چل رہا ہوتا ہوں، یا گاڑی میں ہوتا ہوں، یا جہاز میں ہوتا ہوں، یا کسی سواری پہ ہوتا ہوں، یا زیادہ تر یعنی پیدل کر رہا ہوتا. تبھی ایک دوسرے یہ کہ یہ کچھ اصوات جو ہیں وہ میرے کانوں میں الجھ جاتی ہیں یا سماعتوں کو اچھی لگتی ہیں، اور بس میں کمزور شاعر ہوں، اس کا اسیر ہو جاتا ہوں. نہیں سر ایسے نہ کہیں. نہیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. میں کہنا چاہتا ہوں پھر میں وہی لکھتا رہتا ہوں. یعنی تجربے کی ذیل میں آتا ہے یہ سارا تجربہ بھی نہیں، یعنی میں جان کے نہیں لکھتا، بس لکھتا رہتا. نہیں، تجربے سے مراد یہ کہ آپ کے ساتھ آپ جس ٹرانس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس ٹرانس کو آپ رائٹ ڈاؤن یہ میں دعویٰ ایک کر سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ادعا نہیں، لیکن میں نے کبھی وقاص کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا جو میں نہیں لکھنا چاہتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے سر آپ، یعنی جو میں نہیں لکھنا چاہتا یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر. سبحان اللہ. سبحان وہی لکھا جو دیکھیے ابھی اس وقت تو سب بڑی بڑی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن مثلاً مشاعروں میں سب غزلیں پڑھتے تھے اپنی. میں نے نعت پڑھنا میں نے سلام پڑھنا شروع کیا. اب لوگ ظاہر ہے کہ سب لوگ سلام سے اس طرح گویا استفادہ نہیں کر سکتے، ان کو یعنی پسند کرتے ہیں، لیکن مشاعرے میں وہ ایک خاص طرح کی سماعتیں ہیں، وہ خاص طرح کی غزل پسند ہیں. مگر میں نے پڑھی، میں نے نعت پڑھنی شروع کی. سبحان اللہ. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ حمد کے شعر یا نعت کے شعر پڑھ دیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، انہیں کو میرا اجارہ تھوڑی ہے کسی، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ میں نے جو لفظ لکھا اس پر میرا ایمان تھا. کبھی میں نے نہیں فیض صاحب نے مجھے کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کہی، BBC سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کیا آپ مشورہ کیا ان کا شاعر کو کیا مشورہ دیتے ہیں جو اس کا جی چاہے لکھے، مگر تین چار چیزیں کہیں کہ دیکھیے فیشن میں نہیں لکھنا چاہیے، کیا کہنے، نقل میں نہیں لکھنا چاہیے، کیا کہنے. سبحان اللہ. جو دل میں ہے بس وہ لکھنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب آپ اپنی سچائی لکھیں گے تو وہ کسی سے متصادم بھی نہیں ہوگی. جب ایک مشترک مضمون پہ لکھیں گے تو ممکن ہے تصادم ہو جائے، لڑ جائے مضمون، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں ناظرین جو آج مجھے خود سیکھنے کو ملیں، اور ہمیشہ یقیناً جب آپ ایک تہذیب کے پاس، ایک زمانے کے پاس اور کئی صدیوں پہ محیط با علم شخصیت کے پاس جب بیٹھتے ہیں
تو پھر اللہ کی ذات آپ پہ کرم کرتی ہے۔ سر آپ سے یقیناً گفتگو بہت ہو سکتی ہے اور جتنی ہو وہ کم ہے، جاتے جاتے بس پہ سابق گزارش کروں گا کچھ عطا کر دیں۔ میان عرصے موت و حیات رقص میں ہے، بھائی کیا کہنے، کیا غزل ہے، میری میان پسندیدہ عرصے ترین غزل، موت و سبحان اللہ۔ حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میان عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، آہا، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، آہا آہا، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ کیا کہنے، کیا مجال کہنے، کس کی کیا کہ کہنے جنبش سر، کرے رضا کے بغیر، کیا کہنے سر۔ جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ وہ سبحان اللہ۔ قونیاں ہو، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، ہائے، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص۔ واہ 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 قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سر کیا کہنے، سبحان اللہ میں سبحان اپنے اللہ شمس سبحان کی اللہ۔ آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات سبحان رقص اللہ میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، کیا کہنے سر، کیا کہنے۔ جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ سر بڑی محبت آپ کی، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ بڑی محبت اور